نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الصلاة كانت علی المؤمنین میقاتا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة علی وقتها او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، آپ کی حدیث مبارکہ ہے، 4 کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یعنی 4 کام جو بھی بندہ کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا اور اللہ کی ذات اس سے محبت کرنے لگ جائیں گی۔ اور یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ رب کا بندہ محبوب بن جائے۔ اور وہ 4 کام کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ نمبر 2، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اور تیسرے نمبر پہ جو کام ہیں وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ فرش والوں، زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تم لوگوں کے اوپر کیا کرے گا؟ رحم کرے گا۔ اور چوتھی بات جس کو آج ہم نے جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ یہ چوتھا کام ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کا انسان محبوب بن جاتا ہے۔ نماز کو اگر ہم دیکھیں تو نماز ایک ایسا رکن ہے کہ اللہ پر ایمان کے بعد، توحید باری تعالیٰ کے بعد، ارکان اسلام میں سے جو سب سے اہم رکن ہے وہ نماز ہے۔ اگر میں اس طرح کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، اگر زکوٰۃ ہے، یہ دین کا رکن ہے، لیکن ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس پر سال نہیں گزرا، تو بے شک زکوٰۃ ایک اس دین کا رکن ہے لیکن اس آدمی سے ساقط ہو جائے گی۔ اسی طرح روزہ ہے، روزہ بے شک دین کا رکن ہے لیکن ایک آدمی بوڑھا ہے، وہ نبھا نہیں سکتا، صبح سے لے کے شام تک وہ بھوکا نہیں رہ سکتا، اس کے اندر طاقت نہیں ہے، تو اس آدمی سے بے شک روزہ دین کا رکن ہے لیکن وہ رکن اس سے ساقط ہو جائے گا۔ اور اسی طرح حج ہے، ایک آدمی کے لیے پاس مال بھی ہو اور جسمانی طاقت بھی ہو تب حج فرض ہوگا، ورنہ بے شک حج دین کا رکن ہے لیکن اس سے ساقط ہو جائے گا۔ لیکن نماز دین کا ایک ایسا رکن ہے، آپ جس حالت میں بھی ہیں لیکن نماز آپ پر معاف نہیں ہے۔ حضرت عمران بن حسین، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم میں بھی، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں، 30 سال ایک ہی بیماری میں مبتلا رہے، 30 سال۔ اور 30 سال کے عرصے کے بعد حدیث پاک میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے بارے میں جو الفاظ کہے، فرمایا ولا شکا ولا بکا ولا تدمرا، نہ تو اس شخص نے 30 سال کی بیماری میں کسی سے شکوہ کیا، نہ کسی کے سامنے روئے، نہ رب سے شکایت کی، اور جب اس نے اتنا صبر کیا تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران سحری کے وقت تہجد پڑھتا ہے اور رب کے فرشتے آ کر کے عمران بن حسین سے آ کر کے مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ 30 سال کی بیماری کے بعد آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ میں بیمار ہوں، میری حالت آپ کے سامنے ہے، کیا میں نماز گھر میں پڑھ لوں؟ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھو، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر کے نماز پڑھو، لیٹ کر کے اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو یاد رکھو اشاروں سے پڑھو، تم اشاروں سے پڑھ لینا، قبول اللہ کرے گا، لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے، چھوڑنے کی کہیں پہ بھی رخصت نہیں ہے نماز کے چھوڑنے کی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نماز ایک ضروری رکن ہے، اور وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں قیامت کے دن آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا، اور جس کی نماز پوری ہوئی اس کی ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی،
اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اور جس نے نماز ایک بھی جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا۔ تو اس لیے نماز کو پڑھیں، اور نماز کو وقت پر پڑھنا بہت بڑا عمل ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے ایک دفعہ جبرائیل کو فرمایا، جبرائیل اگر پوری دنیا پہ ایک ہی لمحے میں، ایک ہی وقت میں بارش ہونی شروع ہو جائے، پوری دنیا پہ ایک لمحے میں جتنے بھی قطرے گریں گے ان سب قطروں کو میں ایک ہی نظر میں گن سکتا ہوں، لیکن فرمایا جب انسان نمازی امام کے پیچھے تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اس شخص پر رب کی رحمت اتنی نازل ہوتی ہے۔ فرمایا میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ میں اس رحمت کو گن سکوں لیکن میں گن نہیں سکا۔ کتنا بڑا عمل، اتنی اللہ کی رحمت اس شخص پہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے نماز ضروری ہے، نماز کو اپنا شعار بنائیں۔ ہم سب، اللہ مجھے آپ کو، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی تکبیر اولیٰ کے ساتھ بنائیں۔ اور آخری حدیث قدسی ہے۔ آج میں اور آپ سب لوگ حیران پریشان ہیں کہ ہمارے لیے رزق کا معاملہ جو ہے نا، رزق کی تنگی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں، میرے رب نے فرمایا یا عبادی تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے میری عبادت کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لو۔ یا عبادی تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے میری عبادت کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لو۔ آگے کیا فرمایا؟ اسد فقرک، میں تیرے سے فقر کو دور کر دوں گا۔ صدرک غنن، جب تو میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، میں تیرے سینے کو کھول دوں گا۔ علم تفرغ لعبادتی، اگر تیرے پاس میری عبادت کے لیے وقت نہیں ہوگا، جیسے آج ہم سب کہتے ہیں یار کام پہ جاتے ہیں ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کا، تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ علم تفرغ لعبادتی، اگر تو نے میری عبادت کے لیے ٹائم نہ نکالا، املیت یدک شغلا، پھر میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا۔ ثم لم اسد فقرک، اور پھر تیرے غنا کو ختم کبھی نہیں کروں گا، اور ٹائم بھی لگواؤں گا اور تیرے کام میں تجھے گم کر دوں گا، لیکن تیری پوری کبھی بھی نہیں پڑے گی، تو محتاج ہی رہے گا۔ تو یہی تو ہے نا، پہلے زمانے میں ایک بوڑھا باپ ایک بندہ کماتا تھا اور سارے کھاتے تھے، اور کیوں؟ وہ ایک 5 وقت کا نمازی ہوتا تھا، رب برکت ڈالتے تھے۔ اور آج سارے بے نمازی ہیں، سارے کماتے ہیں لیکن پوری پھر بھی نہیں پڑتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم بے نمازی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ نماز کو سیکھو، نماز کو پڑھو اور نماز کو اپنا شعار بناؤ۔ اللہ مجھے آپ کو، ہم سب کو 5 وقت کا سچا سچا نمازی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔